بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب۔ میں اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں اپنے باایمان والدین و مرحومین کی ارواح سے، جنہوں نے بڑی محنت و جانفشانی سے مجھے علم دین کے حصول کی ترغیب دلائی۔ اپنے شہید بیٹے مجتبیٰ کی پاکیزہ اور باخلاص روح سے، جس نے 14 سال کی نوخیزہ عمر میں کربلا 5 نامی جنگی کارروائی میں شلمچہ کے محاذ پر مورخہ 12 جنوری 1987 کو جام شہادت نوش کیا اور عالم برزخ کے سفر کو ایک لمحے میں طے کر لیا۔ اپنے مجاہد اور جانباز بیٹے حاجی محمد تقی کی ہردم فعال روح سے، جس نے 33 سال کی عمر میں مورخہ 7 ستمبر 2001 سے اپنا برزخی سفر شروع کیا اور اپنی منزل مقصود وادی اسلام جا پہنچا۔ نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ پیش گفتار۔ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح عالم برزخ، قیامت اور جنت، دوزخ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کیفیت کا علم ابھی تک انسان کے علم کی پہنچ سے دور ہے۔ تمام انسان ان کے بارے میں درست حقائق جاننے کے مشتاق ہیں، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی شخص بھی مذکورہ حقائق کے بارے میں نہ تو کوئی درست خبر نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس دنیا کے حالات کو مناسب طریقے سے جان سکا ہے، کیونکہ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں وہ اپنے آنے والے کل سے بے خبر ہیں، اور جو جا چکے ہیں وہ اس کے بارے میں یا تو درست بتاتے نہیں یا پھر بتا ہی نہیں سکتے۔ بقول حافظ شیرازی۔ اس کی تلاش میں مگن یہ لوگ بے خبر ہیں اور جو اس تک پہنچ گئے ان کی کوئی خبر ہی نہ آئی۔ عالم برزخ اور قیامت کے حالات سے باخبر ہونے کے 2 ذرائع ہیں: آیات اور احادیث، وہ خواب جن میں بعض لوگوں نے مرحومین سے ملاقات کر کے ان سے اس دنیا کے بارے میں باتیں کی۔ البتہ یہ سب کچھ اجمالی اور خلاصہ نما ہے۔ میں نے انسان اور از مرگ تا برزخ کتاب لکھی، اسے قارئین کی بے انتہا پذیرائی ملی اور بہت کم عرصے میں اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو گئے، جبکہ چوتھا ایڈیشن تباتب کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اس غیر معمول پذیرائی پر مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے نوجوان اس قسم کی کتابوں کو بہت پسند کر رہے ہیں اور اپنے فارغ اوقات میں ایسی کتابوں کا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس پر میں نے سوچا کہ سفرنامہ برزخ کے نام سے الگ سے ایک کتاب لکھی جائے، جس میں ایک نئے اور انوکھے انداز میں عالم برزخ، نیک لوگوں کے اجر و ثواب اور بدکاروں کے عقاب و عذاب کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے، تاکہ اس طرح کے مطالب پر مشتمل کتابیں پڑھنے والے قارئین کو ایک نئی کتاب پڑھنے کو ملے اور یہ کتاب ان کے قلب اور روح میں اثر انداز ہو کر خدائے واحد، انبیاء الہی، عالم برزخ، قیامت اور جنت و جہنم پر ان کے ایمان کو مزید مستحکم کر سکے۔ سفر نامے کی خصوصیات۔ یہ کتاب برزخ کا سفرنامہ چند مخصوص خصوصیات کی حامل ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کتاب کے مطالب انسان کے فکر و خیال کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ وہ حقائق و واقعات ہیں جنہیں قرآنی آیات و احادیث معصومین اور ان بادوسوق لوگوں کے بیان کردہ خبروں سے اخذ کیا گیا ہے، جنہوں نے عالم برزخ کے باسیوں سے خواب میں ملاقات کی ہے اور ان سے اس دنیا کے بارے میں سنا ہے۔ یہ ایک اخلاقی، ادبی، اجتماعی، دینی، مذہبی اور اعتقادی سفرنامہ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر دیندار باتقویٰ انسان کو حیرانی اور اضطراب سے نجات بخشے گا، اسے اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ سفرنامے کے مطالب کو مختلف حصوں اور عناوین کی صورت میں پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام کو بوجھ یا تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ یہ سفرنامہ دراصل ایک فرضی یا حقیقی گناہ گار خطا کار شخص کی آپ بیتی ہے، جس میں اس کی موت سے لے کر عالم برزخ میں وارد ہونے اور پھر وہاں سے وادی برہوت اور بلہوت کنویں میں ڈال دیے جانے کے حالات واقعات کو سلیس زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی سیاکاریوں اور اس کے عذاب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث معصومین کو بھی ذکر کیا جائے، تاکہ گناہ گار انسان ان سے نصیحت حاصل کر کے دین کی طرف مائل ہوں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اس سفرنامے میں گناہ گار شخص کے لیے ایک محبت کرنے والی دلسوز اور باایمان بیوی اور ایک باتقویٰ خیز اندیش دوست فرض کیا گیا ہے، جو اپنی مخلصانہ نصیحتوں اور مواعظ سے اسے راہ راست پر لانا چاہتے ہیں اور اسے بے راہ روی سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ اچانک موت کے پنجوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ راہی عدم ہوا۔ مرنے کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے خواب میں آ کر اسے اپنے حالات بتاتا ہے۔ اس سفرنامے میں گناہ گار شخص کے لیے کردار نام کا ایک ہمسفر فرض کیا گیا ہے، جو کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ کردار دراصل گناہ گار انسان کے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں بہت سے واقعات اور حقائق کردار کی زبانی بیان ہوں گے۔
والسلام، نعمت اللہ صالحی، حاجی آبادی۔